کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے قرآن سننے سنانے کی توفیق دی، یہ ساری تعلیمات قرآن ہی کی ہے، اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا اپنا ایک بہترین مشغلہ بنا۔ روزے قیامت ایک حدیث سنتے جائے، شب قدر ہے، بیان کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، بس ایک حدیث سنیں، پھر دعا ہوگی، پھر اس کے بعد تبرکات ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے قیامت یہ جو ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو کبھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، دیکھو جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اللہ کرے ہمیں اس پر رشک آ جائے، اللہ کرے ہمیں کچھ عقل آ جائے، اللہ کرے ہمیں قرآن سے حقیقت میں محبت ہو جائے، حضور علیہ السلام کی حدیث سنے، ضرور قرآن سے محبت ہوگی۔ قرآن معمولی کتاب تھوڑا ہی ہے، قرآن تو انسان کا آخرت کا بہترین ساتھی ہے، اس کفر کا بہترین ساتھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے روزے قیامت کے دن یہ جو قرآن ہے، قرآن کے سننے والے، سنانے والے، حاملین قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، روزے قیامت یہ قرآن اللہ کے یہاں اس پڑھنے والے کی، اس تعلق والے کی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ یہ جو شخص ہے، دیکھو یہ سارا معاملہ وہاں ہو رہا ہے جہاں انسان سب سے بڑے امتحان میں پھنسا ہوا ہے، جہاں سب سے بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، جہاں صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو سامنے جہنم ہے یا تو پھر سامنے جنت ہے، اور یہاں فیصلہ ہونے والا ہے کہ یہ انسان ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی سفارشی مل جائے تو کیا نصیب ہے اس انسان کا، اور کتنی اس کے اندر، اس انسان کے اندر اس وقت خوشی ہوگی جب قرآن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ اے اللہ یہ میرا ساتھی ہے، اس نے دنیا کے اندر میری تلاوت کی ہے، مجھے پڑھائے، میری حفاظت کی ہے، مجھ سے محبت کی ہے، مجھ سے لگاؤ رکھا ہے، مجھ سے لگاؤ رکھنے والوں سے محبت کی ہے۔ اے اللہ آج تو اس کے لیے میری طرف سے سفارش قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے زبان دے دے، قرآن کو زبان دی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، اللہ اگر چاہتا ہمیں زبان نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، اور بہت سے بھائی ایسے ہیں بھی، تو اللہ کی اختیارات میں ہے ساری چیزیں۔ اللہ قرآن کو زبان عطا فرمائیں گے، قرآن اس پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے سننے سنانے والے کے سر پر ایک ایسا تاج رکھیں گے کہ ساری دنیا دیکھ کر اس پر رشک کرے گی۔ کیا اللہ کی طرف سے آج احساس مل رہا ہے؟ ایک محلے کا تھوڑا سا مالدار آدمی اگر ذرا ہنس کر سلام کر لے، پورے دن بھولے نہیں سماتے۔ بھائی ہنسنا ہے، اگر رشک کرنا ہے تو ان چیزوں پر کرے۔ قرآن کریم کے محافظ کو، قرآن کریم کے حاملین کو، قرآن کریم سے محبت کرنے والے کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کیسا اعزاز دیا جا رہا ہے، جہاں سارے انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہے اور ساری انسانیت جہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میرے اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے یہ جو سامنے شخص نظر آ رہا ہے اس کو اعزازی تاج پہناؤ۔ دنیا کے تاج کی طرح نہیں ہوگا، سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آنکھیں کیسے برداشت کرے گی، وہ دنیا کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ آخرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں عطا فرمائے گی۔ پھر قرآن کہے گا، یہاں رکھنے والا قرآن نہیں ہے، پھر قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر قرآن کہے گا کہ اللہ مزید عطا فرمائیے۔ اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو اللہ ایک بہترین پوشاک عطا فرمائے۔ ہم ذرا سا مہنگا سوٹ پہن لیتے ہیں، پھر دیکھو ہم کیسے نگر گئے چلتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی بہترین پوشاک پہنانے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی ہے، ہماری مائیں بھی وہی ہے، سب کچھ وہاں پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بہترین پوشاک پہنوا رہے ہیں، جس کو جو قرآن کا پڑھنے والا تھا۔ آج دنیا میں ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا وقت نہیں ہے، بالکل قرآن نہیں رکے گا۔ تیسری ایک اور سفارش کرے گا، اے اللہ
اب اس سے راضی نہیں ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی۔ وہی تاج بھی پہن لیا، بہترین پوشاک بھی پہن لی، اب تیسری چیز اور کیا ہے؟ قرآن روکنے والا نہیں ہے کہ اے اللہ اس سے راضی بھی ہو جا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب اللہ راضی ہو جائے گا اس آدمی کا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا، اور اس کو جنت میں جانے سے اب کون روک سکتا ہے؟ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قرآن کے محافظ سے کہیں گے کہ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، میرے کلام کو مقدم رکھنے والے، میرے کلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والے، آج میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ تو قرآن کریم کو پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا، جہاں بھی قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی، جہاں بھی تو جا کر رکے گا وہی تیری منزل ہے، وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہاں رضا بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا اس انسان کو جس نے قرآن کریم سے محبت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم رمضان کے اندر، تراویح کے اندر سنانے والا بنایا۔ اس چیز سے بے فکر ہو جائے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس کا حساب اور اس کا ہمیں پتہ تب چلے گا جب اس کی منڈی آخرت میں لگے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے انسانوں کو چن چن کر، چھانٹ کر، جو اپنا وقت نکال کر، قربانی دے کر، روزے کی حالت میں سب کچھ برداشت کر کے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی آ کر کھڑے ہو گئے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں بیچارے جو تھکاوٹ کی وجہ سے گر رہے ہیں، بیمار ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے مستنڈے ہیں، نوجوان ہیں، ان سے پورے دن ان کو کھڑا کر دو، 10 روپے کمانے کے لیے پورے دن کھڑے رہیں گے، لیکن اگر کسی دن 1 منٹ بھی زیادہ ہو جائے، 2 منٹ زیادہ ہو جائے، بس اگلے ہی دن غائب ہو جائے۔ کہ اللہ کو حساب نہیں دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے دوستو، ہر انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، کسی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، چلتی سانسیں فوراً رکتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، 4 آدمی اٹھا کر منو مٹی کے اندر لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ اولادیں 4-5 مہینوں کے اندر بالکل بھول جاتی ہے کہ ہاں ہمارا کوئی باپ بھی تھا، کبھی کبھار صدقہ نام پر دے دیا، بچوں سے قرآن خوانی کروا دی، لو جی ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں ہمیں ہی کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ملنے والا ہے۔ ابھی جو رمضان اس کے جو ایام باقی ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ آج شب قدر ہے، بار بار اس بار پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق دی۔ اللہ سے یہ بھی مانگے اللہ اگر زندگی رہی اگلے سال بھی انشاءاللہ پورا قرآن اسی طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ سنوں گا۔ جب قرآن کریم سننے کے لیے آئے تو علماء کا، بزرگوں کا طریقہ یہ رہتا تھا، نہا دھو کر، بہترین خوشبو لگا کر، مستانہ انداز میں، مستانہ طریقے سے وہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے کہ بھائی خالق کا آج قرآن سننے والے ہیں۔ اگر اس سوچ کے ساتھ مسجد کے اندر آیا کریں گے پھر دیکھیں قرآن کے اندر کیسا مزہ آئے گا۔ آج کی رات شب قدر ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، حاجتیں پوری کروانے کی رات ہے، مشکلات حل کروانے کی رات ہے۔ آج کی رات میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، زیادہ مانگے، اللہ کے سامنے اپنے اس مسئلے کو ضرور رکھے جس نے ہمیں بالکل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو انسان کو مسائل سے نکال سکے، اور اللہ جب نکالنے پر آتا ہے تو پھر نہ کسی دوا کی ضرورت ہوتی، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہوتی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ سے مانگنا ہے۔ آج کی رات میں زیادہ عبادت کرے، اور جتنے بھی بھائیوں کا آج قرآن پورا ہوا ہے سب کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سب کے قرآن کو قبول فرمائے۔ آخری درخواست یہ ہے کہ مسجد کے اندر خدا نہ لاسٹ میں پھر شور ہونے والا ہے، دیکھو مسجد کا ادب رکھے، آپ کو آپ کی امانت مل جائے گی۔ آپ کو جو تبرک چاہیے وہ تبرک کے ٹائم ہی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا، مسجد کے سامنے کسی غیر مسلم کا گھر تھا، اس نے اعتراض کیا بھائی مسلمانوں کی ساری چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، سارا کام بڑی شانتی سے کریں گے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے جیسے وہ کرے گا ویسے ویسے یہ کریں گے، لیکن آخر میں جب کھانا ہوتا ہے
تو ان کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ یہ مسلمان ہی نظر نہیں آتے. تو یہ ایک غیر مسلم بتا رہا ہے. وہ اس لیے درخواست ہے، ہو سکتا ہے چھوٹا سا واقعہ ہے، اس سے کچھ عبرت ملے، نصیحت ملے. آخر میں بالکل شور نہ کرے کہ آخر میں کیا یہ تو ابھی سے کر رہے ہیں. بھائی بالکل بھی شور نہ کرے. لاسٹ میں دعا ہونے والی ہے. دعا کا ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے مسائل حل کروائے. حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کو رونا نہیں آ رہا، یہ کوئی رونے والا پروگرام نہیں ہوتا. کیفیت انسان کی رونا آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے مانگنے کا مکلف بنایا. ہمیں مانگنا ہے، بندہ فقیر بن کر اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے کہ اللہ ہمارے سارے مسئلے حل فرما دے. اللہ تعالیٰ